انجینئر محمد علی مرزا کے لائیو سیشن دیکھنے کے لیے اور ان سے لائیو بات کرنے کے لیے شاہد اینڈ بلال آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ پہلا سوال آیا ہے جی، السلام علیکم علی بھائی، کیا میں بغیر محرم کے عمرہ کر سکتی ہوں گروپ کے ساتھ؟ جی، عمرہ کرنا تو کوئی ضروری کام نہیں ہے، ضروری کام تو حج کرنا ہے، تو اس لیے ایک نفلی کام کے لیے اتنا بڑا رسک لینے کی تو ہم نہیں بات کر سکتے۔ ہاں، گروپ کے فارم میں اگر عمر زیادہ ہے، مرد و عورت کا اختلاط نہیں ہے اور حج آپ پہ فرض ہو چکا ہے تو کوئی گنجائش نکل سکتی ہے، میں نے اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے۔ عمرے کی تو کسی صورت نہیں۔ ہاں، بہت بوڑھی عورت جس کا پردے والا ایشو نہیں رہا اور وہ گروپ کی شکل میں چلی جائے عمرے کے لیے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ وہ بوڑھی عورت اور اس کے جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ جوانوں والی ہوں، اس طرح کی بھی نہ ہو۔ تو میرے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو بھی ہے، کیا محرم کے بغیر حج ادا کیا جا سکتا ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن ہے، کیا جنت میں بریانی اور باقی چیزیں کھانے کے لیے ملیں گی یا مینیو پری ڈیفائنڈ ہوگا؟ نہیں جی، قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ ٹاپک ایڈریس ہوا ہے کہ جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تم چاہو گے۔ تو جس طریقے سے وہ حنفی کہتے ہیں نا جی رفع الیدین کا حکم دکھائے ہیں، کہاں ہے؟ تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ بھئی بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم اس کا سب کو کور کرتا ہے۔ جس طرح انما الاعمال بالنیات بخاری مسلم میں آیا کہ اعمال کا دار مدار تو صرف نیتوں پہ ہے۔ اب مختصر جملے میں کیا کچھ نبی علیہ السلام نے کور کر دیا۔ تو اسی طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے مالک بن حویرث کی کہ نبی علیہ السلام کے پاس ہم چند نوجوان غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان ہو کے آئے، 20 دن آپ کے ساتھ رہے، جب واپس جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ جب نماز کا ٹائم ہو تو اذان دینا، جو زیادہ قرآن جانتا ہے اور عمر میں بڑا ہے وہ تمہاری امامت کروائے، اور صلو کما رأیتمونی اصلی، اور دیکھنا نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور مالک بن حویرث ہی بخاری مسلم میں حدیث روایت کر رہے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے، مسلم کے الفاظ ہیں کانوں تک اٹھاتے، بخاری میں ہے کہ ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع میں جاتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے، اور رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے۔ تو نبی علیہ السلام نے رفع الیدین کا حکم دے دیا نا کہ نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے، اور جسے حکم دیا تھا وہ یہ بتا رہا ہے کہ میں نے حضور کو کیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ میں نے ساری آپ کو اس لیے پوری ڈاکٹرن سمجھائی کہ جب قرآن میں سورہ حمیم سجدہ میں آ گیا کہ جنت میں ہر وہ چیز تمہارے لیے ہے جو تمہارا جی چاہے، تو اب اللہ تعالیٰ سے بریانی یا اسی طریقے سے چکن پلاؤ یا مٹن قورمہ، ان ساری چیزوں کی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جنت میں جب آپ جائیں گے بھائی، اللہ کے دیدار کے بعد تو کسی اور شے کی وہ تڑپ ہی نہیں انسان کے دل میں باقی رہے گی جو اللہ کے دیدار کی تڑپ ہے۔ یہ تو یہاں بیٹھ کے ہم چیزوں کو فورس ہی کر رہے ہیں نا کہ دنیا کی پسند اور ناپسند چیزیں، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں چھپا رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پہ ان کا کھٹکا گزرا۔ پھر حضور علیہ السلام نے اس بات کی دلیل میں قرآن کی وہ آیت بھی تلاوت کی، سورہ الف لام میم السجدہ کی، کہ لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک نعمتیں اللہ نے جنت میں ان کے لیے چھپا رکھی ہوئی ہیں، اہل ایمان کے لیے۔ تو انشاءاللہ ملے گی جی، اور انشاءاللہ آپ کو اس سے بہتر دودھ پتی ملے گی جو میں پی رہا ہوں انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ۔ جی علی بھائی، اگلا سوال ہے کہ السلام علیکم، مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت حیض کی حالت میں قرآن نہ پڑھے، یہ حدیث صحیح ہے؟ مجھے اس کی صحت نہیں پتا، لیکن امت کا اتفاق اسی بارے میں ہے کہ حالت حیض میں وہ قرآن نہیں پڑھے گی، سلف کا یہی موقف ہے، یعنی مسئلہ ہی بالکل ٹھیک ہے، ہم اسی کے ساتھ ہیں۔ میں نے تو بہت پہلے اس کے اوپر ویڈیو بھی ریکارڈ کروا دی ہے۔ جی نیکسٹ۔ جی علی بھائی، اگلا سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ عزل کرنا آج کے وقت میں حلال ہے، جبکہ مسلم شریف کی
باب میں آخری حدیثوں میں ایک حدیث ہے 3565، اس میں اس سے منع کرتی ہے اور زندہ درگور کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ جواب جی مجھے پتا ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے نا جی، اس حدیث کا تفرد ہے باقی احادیث کے ساتھ، کیونکہ جب دوسری جگہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا نا تو یہ حدیث منسوخ تصور کی جائے گی اس حوالے سے، کیونکہ بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ کیا حرج ہے اگر تم نہ کرو، وہاں پہ منع نہیں فرمایا۔ تو محدثین کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ روایت ان روایتوں کی بنیاد پہ منسوخ ہے۔ روایت تو یہ ٹھیک ہے لیکن یہ منسوخ ہے، روایت وہی فائنل ہے جو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے ازل کے حوالے سے۔ جی نیکسٹ۔ جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ السلام علیکم علی بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ ہماری اب کیا ذمہ داری ہے کہ اللہ نے ہدایت دی قرآن کے ذریعے، آپ کے ذریعے، مگر اب کوئی ہماری بات نہیں سنتا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیوں نہیں آپ کی بات سنتا جی؟ آپ آسان طریقے سے بات اپنی پہنچائیں، انشاءاللہ۔ آپ کو مارا تو نہیں نا کسی نے، پیٹا تو نہیں، سر تو نہیں پھاڑ دیا، تو سن ہی رہے ہیں نا آپ کی بات۔ ہاں اب کوئی اس پہ عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم بارہا آپ کو بتا چکے ہیں کہ انبیاء کا بھی کام نہیں کسی سے بات منوانا، تو آپ کہاں سے داروغہ بنا کے بھیجیں گے لوگوں کے اوپر؟ آپ کا کام صرف وما علینا الا البلاغ ہے۔ اور پچھلے دنوں میری جو ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے فرقہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ، وہ آپ اس کا طریقہ بھی سیکھیں، اور مجلس 50 میرا جو انٹرویو ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ کس حکمت سے آپ نے معاملات کو لے کے چلنا ہے۔ آپ اپنا دعوت کا کام جاری رکھیں انشاءاللہ تعالی۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کہ لکوریا کی کتنی مقدار سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ پلیز جواب ضرور دیں علی بھائی، شکریہ۔ اس سے تو وضو والا جو معاملہ ہے نا، یہ تو ایک ان انٹینشن معاملات ہے نا، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جی نیکسٹ۔ جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ یہ 6 کلمہ کہاں سے ثابت ہیں اور اس کے نام کیا ہیں؟ بدعت نہیں ہے؟ اگر ہے تو یہ بدعت حسنہ اور اجتماعی دعا بھی بدعت حسنہ ہے؟ پلیز ٹیل۔ نہیں جی، یہ بدعت حسنہ اور یہ وہ ساری چیزیں چھوڑ دیں۔ 6 کلمے ہم کب مارتے ہیں جی 6 کلموں کو کہ پہلا کلمہ یہ اور دوسرا یہ کلمات نبی علیہ السلام نے سکھائے ہیں۔ یہ اس طریقے سے ان کے نام رکھنا یہ لوگوں نے اپنی ثانی کی ہاتھ رکھے ہیں، اس کا کوئی دین سے لینا دینا نہیں، آپ جو مرضی اس کے نام رکھتے پھریں، لیکن وہ چیز اپنی اصل میں موجود ہونی چاہیے نا۔ اجتماعی دعا بھی ہم مانتے ہیں جب توسل اور وسیلہ کے طور پہ کروائی جائے، لیکن فرض نماز کے ساتھ اسے مسلسل جوڑ کے رکھنا یہ بدعت ہے نا۔ اجتماعی دعا کو تو ہم نے کبھی بدعت نہیں کہا۔ ہم خود اجتماعی دعا میں ہر اپنے پبلک سیشن میں کرواتا ہوں کیونکہ میرے پاس پرچیاں آتی ہیں دعا کروانے کے لیے۔ تو اس طرح وسیلے اور توسل کے طور پر اگر آپ کسی سے دعا کرواتے ہیں وہ تو بخاری مسلم میں ثابت ہے۔ تو اجتماعی دعا کو تو ہم بدعت نہیں کہتے، نماز کے ساتھ اسے پرماننٹلی جوڑنا اور اس کا حصہ بنا دینا یہ بدعت ہے۔ اب آگے جو کلمات ہیں ان کلموں کے نام رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے رکھنے آپ بے شک رکھ لیں، جناب پاروں کے رکھے ہوئے، لیکن وہ اصل تو موجود ہے وہاں پہ۔ پہلے 4 جو کلمات ہیں وہ نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائے ہوئے، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، یہ دونوں الفاظ قرآن کے اندر موجود ہیں اور بخاری مسلم میں موجود ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ بھی موجود ہے صحیح مسلم کے اندر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ بھی بخاری مسلم میں موجود ہے۔ 6 کلموں کے اوپر میری آپ ویڈیو دیکھ لیں۔ تو جس بنیاد پہ وہ کلیم کر رہے ہیں ہم تو اس بنیاد کو نہیں مانتے نا۔ ہم نے کب کہا یہ 6 کلمات جو ہے وہ درست ہیں؟ صرف 4 کلمات یعنی جملے نبی علیہ السلام کے تعلیم کیے ہوئے اذکار ثابت ہیں، وہ ان کو 4 اور نمبرنگ بھی خود علماء نے لگائی ہوئی ہے، وہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ باقی جو 2 ہیں وہ مولویوں نے خود لکھے ہوئے ہیں، ہم تو ان کلموں کو نہیں مانتے ہیں جو مولویوں نے خود لکھ دیے ہوئے ہیں، تو ان کی بنیاد کے اوپر اگلی بدعت کیسے مانیں گے؟ نیکسٹ۔ جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ علی بھائی میں نے سنا ہے کہ عورت کے مخصوص ایام کے بلڈ اگر کسی کو نظر آ جائے تو عورت کو گناہ ملتا ہے، اس سچویشن میں ویسٹ ڈسپوزیبل میں اگر کسی کو نظر آ جائے تو اس میں کیا ہوگا؟ کوئی نہیں، خدا کے لیے کوئی گناہ نہیں ملتا، بس آپ اپنا پردے کا اہتمام کریں
وہ تو آپ اگر آپ جنک یارڈ میں بھی جا کے پھینکیں گے جہاں پہ سارا کوڑا ڈمپ ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی جو لوگ اٹھاتے ہیں وہاں پہ کہیں کسی کی نظر پڑ جاتی ہے، کسی کو کیا پتا ہے کس کا ہے اور کس کا نہیں ہے۔ بہرحال اس کے لیے اہتمام کیا کریں کہ چھوٹے سائز کے شاپنگ بیگ آپ کے پاس ہونے چاہیے، جیسے ہی آپ کے پیڈز وغیرہ یعنی وہ بھر جائیں تو ان شاپنگ بیگز میں الگ سے ان کو ڈالا جائے اور پھر بڑے شاپنگ بیگ میں ڈالا جائے تاکہ وہ اس طرح باہر نہ نکلے۔ وہ ایک معیوب لگتا ہے، باقی گناہ والا کوئی معاملہ نہیں، بے فکر ہے، اس کا کیا لینا دینا گناہ کے ساتھ۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ علی بھائی میری آپ سے گزارش ہے کہ حدیث کی تفسیر آن لائن جتنا ہو سکتا ہے جلدی سے سٹارٹ کریں۔ جی ہم تو احادیث کے الگ سے درس کرنے کو بالکل معیوب سمجھتے ہیں، اور یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے کہ آپ احادیث کا درس شروع کر دیں۔ اسلام کی خدمت یہ ہے کہ آپ قرآن کا درس کریں اور قرآن کے کانٹیکسٹ میں جہاں جہاں احادیث ہیں ان کو کوٹ کریں، اپنی آپ ٹیکسٹ بک قرآن کو لے کے چلیں۔ اس لیے آپ دیکھیں میں درس قرآن ریکارڈ کرواتا ہوں، جہاں اختلافی مسائل آتے ہیں وہاں پہ بھی آپ پہلے قرآن کو ڈسکس کریں، اس کے بعد اس کے ذیل میں احادیث کو ڈسکس کریں۔ تو چونکہ میں نے اب قرآن کی تفسیر دوبارہ سے شروع کی ہوئی ہے، جب تک یہ مکمل نہیں ہوتی مجھے کوئی شوق نہیں کہ میں الگ سے شروع کروں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے قرآن کی تفسیر میں اتنی حدیثوں کا درس دے دیا ہے جو باقی لوگوں نے پوری زندگی میں بھی درس حدیث میں اتنی حدیثیں نہیں بیان کی ہوں گی جو میں نے قرآن کی تفسیر میں بیان کر دی ہیں، اور یہی دین کی خدمت ہے۔ الگ سے حدیث کو ٹاپک بنا کے درس دینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ ہماری ٹیکسٹ بک قرآن ہے، حدیث اس کی ریفرنس بک ہے۔ نبی علیہ السلام قرآن کی ایکسپلینیشن کے لیے آئے ہیں، نہ کہ یہ کہ آپ صرف ایکسپلینیشن یا ان چیزوں کو لے کے پھریں۔ یہ تو چونکہ آپ کو پتہ ہے اہل الرائے اور اہل الحدیث کا اختلاف شروع ہوا، وہ اپنے آپ کو اہل الفقہ کہنا شروع ہو گئے، اور دوسری طرف حدیث کے یہ سارے اختلافات شروع ہوئے، اس کی وجہ سے پھر قرآن پس پش چلا گیا۔ اس لیے ہم نے الحمدللہ قرآن کی آواز بلند کی ہے کہ قرآن بیان ہوگا، اس کے ذیل میں جہاں جہاں چیزیں ہوں گی وہ احادیث ڈسکس ہوں گی۔ میں نے 344 لیکچرز کے اندر قرآن کی پوری تفسیر 9 سالوں میں ریکارڈ کروائی، اور اس میں ایک ایک آیت کے اوپر بسا اوقات میں نے 2 3 بعض اوقات 6 لیکچرز بھی دیے ہیں۔ مثلا یہ جو آیت تھی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28، اس کا بھی ایک ٹکڑا ہے، یہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ اس ایک آیت کے اوپر میں نے 6 قرآنک لیکچرز دیے تھے، اور اس کانٹیکسٹ میں میں نے سنت اذکار صبح و شام کے، فرض نماز کے بعد کے وہ سارے بخاری مسلم کی احادیث، پھر صورتوں کے فضائل پہ جو احادیث ہیں وہ بیان کی، لیکن اس کانٹیکسٹ میں بیان کی، الگ سے کسی حدیث کو ٹاپک بنا کے میں نے بیان نہیں کیا۔ جی نیکسٹ۔ جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کہ السلام علیکم علی بھائی، ظہر کی 4 رکعت سنت ایک سلام سے اور 2 سلاموں سے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ 2 سلاموں سے پڑھنے میں عبداللہ بن عمر کی روایت کردہ ایک حدیث ہے وہ بتا دیں، یا دوسری بھی کوئی دلیل ہے تو وہ بھی بتا دیں۔ جی وہی ہے نا عبداللہ ابن عمر والی روایت ہے، چونکہ عبداللہ بن عمر راوی ہیں ان احادیث کے کہ نبی علیہ السلام کی دن اور رات کی نفلی نماز 2 رکعت ہوتی تھی، اور جب راوی حدیث اپنی روایت سے ہٹ کے کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس فہم کو بھی درست سمجھتا ہے۔ تو یہ جو میں نے صلاۃ و تسبیح کے اوپر لیکچر ریکارڈ کروایا تھا، صلاۃ و تسبیح کا سنت طریقہ اور احکام و مسائل، وہ آپ صلاۃ و تسبیح کا طریقہ، وہ جو میری ڈیٹیل ویڈیو ہے آلموسٹ 45 منٹ کی ایچ ڈی ریکارڈنگ کے اندر، ایک مجلس میں بھی ریکارڈ ہوئی تھی، وہ ریڈ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہے، اور پھر اس رمضان شریف میں بھی ایک ریکارڈنگ ہوئی تھی پبلک سیشن کے اندر، یہ جو رمضان گزرا ہے 1443 ہجری کا، اب تو 1444 کا بھی آنے والا ہے، تو وہ دونوں اپلوڈڈ ہیں۔ اس میں میں نے مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبدالرزاق سے عبداللہ بن عمر کی دونوں روایتیں، نہ صرف ان کے نمبر دکھائے تھے بلکہ اس کے امیجز بھی ڈسپلے ہوئے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں۔ جی نیکسٹ۔ جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کہ پلیز بتا دیں کہ کرمائن کوکینیل ایک کیڑا ہے جس کا بلڈ کئی کھانے اور لپسٹک میں استعمال کیا جاتا ہے، کیا یہ حلال ہے؟ ان کے بلڈ وغیرہ حرام تو نہیں ہے، ظاہر ہے عام جو اشراط الارض ہیں
ان کا بلڈ جو ہے اس کے حرمت کے اوپر تو کوئی بات نہیں آئی ہوئی ہے. اگر کوئی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور بلڈ ویسے بھی جانوروں کا جو بلڈ ہے وہ بھی کھانا حرام ہے. اگر جسم پہ لگ جائے تو ناپاک نہیں ہوتا. انسان کا اپنا بلڈ بھی جسم پہ لگ جائے تو ناپاک نہیں, یہ ناپاک نہیں ہے, کھانا منع ہے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے, اگر ظہر کی پہلی 4 رکعت سنت کسی وجہ سے نہ پڑھ سکیں تو پھر فرض کے فوراً بعد پڑھ لیں یا ظہر کی آخری 2 سنت موقدہ پڑھنے کے بعد پڑھیں؟ یہ اجتہادی مسئلہ ہے, جس طرح آپ کا دل کرتا ہے آپ ایسے کریں. ویسے پریفریبل یہی ہے کہ اگر آپ کی 4 سنتیں ظہر کی پہلے والی رہ گئی ہیں تو آپ ظہر کی بعد والی جو 2 سنت ہے نا اس کو پہلے ادا کر لیں, اس کے بعد پہلے والی 4 کو ادا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پہلے والی 4 تو پہلے ہی اپنی جگہ سے ہٹ گئیں. اب جو بعد والی 2 ہیں ان کو تو اپنی جگہ سے نہ ہٹائیں نا. بعد والی 2 جو ہیں وہ فرض کے فوراً بعد آتی ہیں سنت اذکار وغیرہ کرنے کے بعد, تو ان کو تو اپنی اصلی جگہ پہ رہنے دیں نا, اس کو تو ڈسپلیس نہ کریں. تو آپ پہلے وہ 2 ادا کریں اور اس کے بعد جو پہلی 4 ہیں آپ ان کو ادا کر لیں. جی نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے, آپ نے لیکچر کے شروع میں کہا کہ جب چور گھر میں گھس آئے تو جنگ لازم ہے. موجودہ پاکستانی حالات میں سب کے سامنے ہیں, ہر کوئی ننگا ہو رہا ہے, سیاستدان ہو یا جج یا آرمی چیف. ان حالات میں جنگ کس کے خلاف ہوگی؟ مجھے بتائیں, یہ جو سارے لوگ ننگے ہو رہے ہیں کیا ان کے فالوورز مان رہے ہیں؟ یہ مجھے آپ بتا دیں. مجھے بتائیں کہ جب نواز شریف صاحب اپنے سارے معاملات کورٹ کے سامنے ثابت نہیں کر سکے, جو انہوں نے تقریر کی تھی کہ جناب والا یہ ہے وہ ذرائع, اور پھر کورٹ میں جا کے یہ بات کی کہ یہ میرا سیاسی بیان تھا اور پھر قطری خط آ گیا, تو کیا مطلب وہ ثابت کر سکے؟ اور پھر کیا ان کے فالوورز نے یہ ساری چیزیں دیکھ کے ان کو چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا. عمران خان صاحب کی جو پرہیزگاری کچھ عرصے میں توشہ خانہ کی شکل میں سامنے آئی, وہ ساری رسیدیں تک جعلی نکلیں. ٹھیک ہے جی, یہ دنیا میں کون سا ہیرا ہے جس کی قیمت 700 روپیہ لگائی ہوئی ہے, 1000 روپے کا قالین, اور پھر وہ تقریر میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ میری چیز تھی میں بیچ دوں. بھائی آپ جو مرضی کریں, ہم تو یہ بات ہی نہیں کر رہے آپ بیچ دیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے قیمتیں اس کی جعلی لگوائیں. ان چیزوں کی وہ قیمتیں تھیں جو آپ نے لگوائی ہیں؟ پہلے تو اس بات کا جواب دیں. پھر کہہ رہے ہیں میں نے وہ 20% یا 50% دے کے لی ہیں, وہ تو بعد میں بات ہوگی. یہ کون سی آپ نے قیمت لگائی ہے میرے بھائی؟ یہ تو عام پتھر کی بھی قیمت یہ نہیں ہوتی ہے جو آپ نے 500-600 روپے ایک ڈائمنڈ کی قیمت لگوائی ہے. یہ کس پاگل انسان نے, کس بے ایمان نے, ملک کے دشمن نے آپ کو یہ رسیدوں پہ لگا کے, اور آپ اتنے بولے چھوڑ دیں. تو کیا اس کے بعد پی ٹی آئی والوں نے ان کی چیزیں مان لی ہیں؟ تو اب تو آڈیو کالیں بھی لیک ہوئی ہیں, وہ آپ کے سامنے ہی ہیں. تو ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یار ہمیں تو بہت کچھ پتا ہے, ہماری زبان نہ کھلایا کریں ان سارے لوگوں کا. تو یہ چھوڑ دیں, اب کیا کریں جی, ہم تو بس رونا ہی رو رہے ہیں. کیا کریں, یہ جو عوام الناس ہے وہ کون سی ایمانداری کی زندگی گزار رہی ہے جی؟ اوپر سے لے کے نیچے تک جس کا بھی جو داؤ لگتا ہے وہ کرتا ہے. تو ہم تو اپنے لیول کے اوپر کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی سچائی کی آواز بلند کر سکیں وہ کریں. باقی کیا کر سکتے ہیں. سب سے پہلے جو لوگ یہ اس قسم کی باتیں لکھ کے اپنے درد کا اظہار کر رہے ہیں, آپ اپنے قریبی لوگوں کی, اپنے گھر والوں کی اپنی صفائی کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالی مستقبل میں معاملات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ آپ پر سلامتی ہو علی بھائی. میرا سوال ہے کہ ڈیورنگ عمرہ پرفارمنس اگر غلطی سے فیس پمپل سے, خارش سے, چھیلنے سے لائٹس آف خون یعنی بلڈ نکل آئے تو اس پر دم ہوگا یا نہیں؟ نہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا, بے فکر ہے, نہ ٹینشن لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کہ
پلیز علی بھائی بتا دیں گائنی لیڈی ڈاکٹر یوٹیوب چینل بنا سکتی ہے اپنے پیشنٹ کے لیے؟ دیکھو جی، اب یوٹیوب کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. اب کئی عورتیں وہ اپنے ویلاگز بنا رہی ہیں، اپنے ڈیلی لائف دنیا کے سامنے شیئر کر رہی ہیں، اور انہوں نے اس کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ اس کی وجہ سے جو بے پردگی اور وہ سارے معاملات آگے چل رہے ہیں، تو یہ بہت کریٹیکل ایک ایشو ہو چکا ہوا ہے. میں اس کے بارے میں کیا بات کروں. اب لیڈی ڈاکٹرز بھی اگر آئیں گی تو بہت کم ہے جو حجاب کی حالت میں آئیں گی، اور حجاب میں آ بھی جائیں پھر وہ گفتگو اس طرح کی کریں گی کہ جو صرف شادی شدہ لوگوں کی ضرورت ہوگی، اور اس کو غیر شادی شدہ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے. چلیں اس کے اوپر تو ہم ان کے اوپر گرفت نہیں کر سکتے، وہ دیکھنے والے ہی مجرم ہیں. تو اس لیے اگر وہ اپنے پردے کا اہتمام کر سکتی ہیں اور اپنے اس چینل میں کلیئر کٹ یہ بتائیں کہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ سب لوگوں کے لیے نہیں ہے، اس چیز کا اعادہ بھی کریں، اور شرعی پردے کے اندر آ کے اگر کوئی ٹپس دینا چاہتی ہیں تو کر لیں، لیکن ان ساری چیزوں کا بھی خیال رکھیں. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ السلام علیکم سر، اگر دو نمازیں ملا کر پڑھیں تو کیا ان کی تسبیحات بھی الگ الگ پڑھنی ہوں گی یا علیحدہ؟ ہاں، جب دو نمازیں اکٹھی پڑھ لی ہیں تو سنت اذکار بس ایک ہی دفعہ کر لیں تو کافی ہے. اگر آپ نے دو الگ الگ کرنے ہیں تو وہ اچھی بات ہے. چند ایک جو اذکار ہیں وہ تو آپ کریں، جس طرح آیت الکرسی کا وظیفہ ہے، اور آخری 3 صورتیں ہیں، اور سلام پھیرتے ہی اللہ اکبر اور استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ تو دونوں نمازوں کے لیے کر لیں. باقی جو ڈیٹیل اذکار ہیں وہ آپ بھلے ایک دفعہ ہی کر لیں تو ٹھیک ہے، ہو جائیں گے. ظاہر ہے وہ نماز تو چونکہ آپ نے اکٹھی کی ہے، تو جہاں سنتیں اور نوافل جو ہیں وہ ویوڈ آف ہو گئے ہیں تو وہاں پہ آپ ایک دفعہ اذکار کر لیں تو کافی ہے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ مالک بن نویرہ کون تھے؟ شیعہ کہتے ہیں کہ یہ صحابی تھے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے اس کو قتل کیا. اور کیا کتب اہل سنت میں امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ سے حدیث موجود ہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیں. امام موسیٰ کاظم سے شاید اکا دکا روایتیں ہوں، نہیں ہے. امام باقر اور امام جعفر کی ہیں بخاری میں اور مسلم کے اندر، تو امام جعفر کی بھی موجود ہیں. باقی مالک بن نویرہ کے حوالے سے اہل سنت کا جو سٹانس ہے عمر سیریز میں جو انہوں نے دکھایا ہے، وہ تو مطلب اس منکرین زکوٰۃ والے ایشو کے اندر اس میں تو انہوں نے یہی یعنی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ رائے حق سے ہٹ چکے تھے. اہل تشیع کا ایک اپنا ورژن ہے، اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی ایسی روایتیں ملتی ہیں جن میں ان کو صحابی کے طور پہ بھی شمار کیا گیا. واللہ عالم اس حوالے سے اب ہم کیا وثوق کے ساتھ بات کریں. جہاں تک حضرت خالد بن ولید کا تعلق ہے، ان پہ جو یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے عدت کے اندر نکاح کر لیا ان کی بیوی کے ساتھ، تو یہ بالکل جھوٹ ہے. عدت کے اندر نہیں کیا تھا، اور نہ یہ تھا کہ وہ اس عورت سے نکاح کرنے کی خاطر اسے مارنا چاہتے تھے. یہ بھی بالکل غلط ہے. جو شخص ہر جنگ میں فرنٹ لائن پہ ہو اور اسے یہ پتا نہ ہو کہ کل میں نے زندہ رہنا ہے کہ نہیں، وہ ان چکروں میں کہاں پڑتا ہے. وہ تو جان ہتھیلی پہ لے کے چل رہا ہوتا ہے. یہ ایک ایکسٹریم رویہ اس حوالے سے اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ ضرور ہے کہ نبی الاسلام کی اپنی مبارک زندگی میں حضرت خالد بن ولید سے کچھ مس ہینڈلنگ ہوئی ہیں جو بخاری میں رپورٹ ہوئی ہیں. ایک قبیلے کا قتل و غارت والا معاملہ ہو گیا تھا، پھر حضور علیہ السلام نے 2 دفعہ ہاتھ بلند کیے کہ میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں. تو مس ہینڈلنگ تو بہرحال ایز اے انسان ان سے ہوئی ہے اس طرح کی. اور باقی جہاں تک غالی شیعہ الزامات لگاتے ہیں مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے، وہ تو بالکل جھوٹ ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کہ حدیث بیان کرتے وقت اگر کسی راوی کا نام غلط لے لیا جائے تو کیا گناہ ہے جبکہ حدیث صحیح ہو؟ راوی کا نام غلط لینے سے کون سا گناہ ہو گیا جی؟ نبی الاسلام کے اوپر جھوٹ نہیں منسوب ہونا چاہیے. راویوں کے نام تو امام بخاری امام مسلم کو بھی کئی جگہ وہم ہو جاتا ہے راویوں کے حوالے سے. راوی میں صرف صحابہ تو نہیں آتے نا، بعد کے لوگ بھی تو آتے ہیں نا. ان میں بعض اوقات
बाप बाज़ औक़ात दादा के नाम तक भी मुश्तरक होते हैं तो मिस हैंडलिंग हो जाती है, तो उसमें कोई मसला नहीं है। नबी इस्लाम के हवाले से कोई ऐसी चीज बयान ना हो जाए, बस वो वईद उसके बारे में है। बुखारी मुस्लिम में आया है कि मेरी तरफ कोई ऐसी चीज ना मंसूब करना जो मैंने नहीं फरमाई, वरना अपना मुकाम जहन्नम में देख लो। नेक्स्ट जी अली भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अली भाई मेरे शोहर मुझे तन्हाई में डिवोर्स देते थे, सबके सामने मुकर जाते थे। ऐसे ही 3 साल गुजर गए, अम्मी अब्बू वापस छोड़ आते थे, अब खुला ले लिया है तो क्या मैं गुनाहगार हूँ? आप गुनाहगार तो हैं, आपको बहुत पहले ही खुला ले लेना चाहिए था। आपको तो पता था कि वो 3 तलाकें दे चुके हैं, तो अम्मी अब्बू को आप बताएं ना कि इस तरीके से कोई जिंदगी नहीं खत्म हो गई है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि अगर कोई तलाक तक नौबत आती है तो अल्लाह ताला दोनों के लिए कोई ना कोई सबील निकाल देगा, मर्द के लिए भी औरत के लिए भी। आपके माँ बाप को चाहिए था कि आप उनको बताते कि जी इस तरह उसने तो मुझे तलाक दे दी है, तो अब अच्छा किया आपने खुला ले लिया, ये बहुत पहले ले लेना चाहिए था। नेक्स्ट जी अली भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम, एक औरत की विरासत कैसे तकसीम होगी जबकि उसका शोहर फौत हो गया हो, उसके बाद उसके 4 भाई, 1 बहन और 3 लड़कियां मौजूद हों? 4 भाई और 1 बहन और 3 लड़कियां मौजूद हों। अब चूंकि औलादे नरीना नहीं है ना इनकी, तो फिर वो शोहर के बहन भाइयों तक भी हिस्सा जाएगा। इसके लिए आप मेरी वीडियो देखें, विरासत कैलकुलेट करने का तरीका। सूरत उन-निसा के दूसरे रुकू के अंदर क्लियर कट इसके हवाले से गाइडलाइंस आई हुई हैं, और इसके लिए आपको हदीस में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि लड़कियों को इतना हिस्सा मिलना है, वो उनमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना है, और 1/8 हिस्सा तो आपको मिलेगा, और उसके बाद जो बाकी बच जाएगा उसमें से लड़कियों का क्या हिस्सा है और बहन भाइयों का क्या हिस्सा है, वो आप आयात पढ़ लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। मेरा लेक्चर भी देख लें, क्योंकि अभी फिल वक्त मुझे फिर वो सारी आयात पढ़ के उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जी नेक्स्ट जी अली भाई, अगला सवाल है, तहज्जुद नमाज छोड़ना अपनी नफ्स की पैरवी करना है क्या, और क्या इससे गुनाह होगा, और अगर हम नींद या ठंड की वजह से तहज्जुद ना पढ़ पाए तो? नफली इबादत, नफल का मतलब ही अरबी में है इजाफी, और जो इजाफी चीज कोई छोड़ देता है तो उसके ऊपर कोई शरीक गिरफ्त नहीं है। नफलुन, इसलिए माले जो इनफाल है, माले गनीमत, उसे भी हम इनफाल कहते हैं। नफलुन की जमा है फालतू चीज, यानी असल मकसद मैदान जंग में माल हासिल करना नहीं होता, बल्कि अल्लाह की खुशनुदी होती है, ये तो बोनस मिल जाता है। तो तहज्जुद अगर कोई जानबूझ के भी ना पढ़े तो गुनहगार कैसे होगा? दिन रात में तो 5 नमाजें अल्लाह ने फर्ज की हैं। कोई नफ्स की पैरवी नहीं है। नफ्स की पैरवी उस वक्त है जब अल्लाह ताला के फराइज को आप से पुश डाल दें, अल्लाह की हराम करदा चीजों को अपने लिए हलाल ठहरा लें, जो अल्लाह ताला ने फर्ज के तौर पर अहकामात दिए हैं वो आप पूरे ना करें, तब आपके ऊपर गिरफ्त है। इस पे कोई गिरफ्त नहीं, ना इसके ऊपर कोई गिल्ट फील करने की जरूरत है। नेक्स्ट जी अगला सवाल है, अली भाई सलाम, मैं किसी को पसंद करती हूँ और हम निकाह करना चाहते हैं। लड़का दीन और दुनिया दोनों लिहाज से ठीक है। मेरे माँ बाप को कोई पैसे वाला खूबसूरत बंदा चाहिए, बेशक वो हराम नहीं कमाता हो। हराम ही कमाता हो? हराम ही कमाता हो। हाँ, तो बहरहाल जी माँ बाप को तो इन्वॉल्व करना है। मैं तो आपको कतई इजाजत नहीं दूंगा कि माँ बाप की इन्वॉल्वमेंट के बगैर, और ये जो आपका दावा है ना कि जी वो लड़का बड़ा दीनदार है और दुनिया में भी सब कुछ है, लड़की तो बेचारी लड़कों के हाथों डिसीव हो जाती हैं। इतना एक्सपोजर नहीं माशरे का होता और उनके साथ हाथ हो जाता है। इतना आसान काम नहीं है जो आप कुछ नजर आ रहा होता है, इतना सादा मामला नहीं होता। ये ड्रामे देखना छोड़ दें, ड्रामों में इस तरह होता है, तो वो भी ड्रामा ही लगाया होता है आपके साथ। माँ बाप को इन्वॉल्व करें, बाप की इजाजत के बगैर इस तरह कोई औरत अपना निकाह खुद नहीं कर सकती। उनको इन्वॉल्व करें, उन्हें कायल करने की कोशिश करें। बाकी आपका राइट है, अगर वो आप वहां पे यानी वो नहीं करते, कोई और अच्छा रिश्ता ले आते हैं तो आप वो कर लें। जरूरी तो नहीं कि आपने एक तरफ ही जाना है।
یہ پسند پسند والے معاملات جو ہے نا ان کو ڈراموں اور فلموں تک ہی رہنے دیں پلیز. ان معاملات کو اس طریقے سے نہ آگے لے کے چلیں کہ جس کی وجہ سے فتنہ کھڑا ہو. اس کی وجہ ہے کہ یہ دو خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے, صرف دو مرد و عورت کا ملاپ نہیں ہوتا. ہمارے معاشرے میں تو بہت سارے ایشوز ہیں. تو باپ کی اجازت کے بغیر تو کسی عورت کو اپنا نکاح اس طرح نہیں کرنا چاہیے, کنواری لڑکی کو. تو اسے کہیں کہ پراپر طریقے سے آ کے رشتہ مانگے اس کے ماں باپ, امید ہے معاملات بہتر ہو جائیں گے. ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے, آمین. جی نیکسٹ. جی اگلا سوال ہے علی بھائی کہ پریگننٹ وومن ڈیلیوری کروانے کے لیے میل ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے کیا؟ دیکھیں اگر آپ کے پاس فیمیل والا کوئی آپشن اویلیبل نہیں ہے تو ٹھیک ہے, جا سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ تو اب ایک زندگی موت کی کشمکش کا معاملہ ہے. اور عموماً جو فیمیل ڈاکٹرز بھی ہیں وہ بھی بہت کم آپریشن کرتی ہیں. وہ آپریشن کے لیے میل ڈاکٹرز کو ہی بلایا جاتا ہے, اور اس میں وہ کوئی اکیلے میں نہیں آپریشن کر رہا ہوتا. وہ باقاعدہ پوری ایک ٹیم ہوتی ہے, اور پھر باقاعدہ پورے معاملات کو لے کے چلا جاتا ہے. اور اس میں بھی زیادہ تر کام تو نرسوں کا ہی ہوتا ہے. تو اب چونکہ یہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے تو اس میں پھر وہ شرعی حکم نہیں لگے گا, جو یعنی وہ پردے کے اعتبار سے ظاہر ہے زندگی موت کی کشمکش ہے. اب تو پاکستان میں ماشاءاللہ آلموسٹ جتنے سٹی ایریاز ہیں ایک سے زیادہ گائناکالوجسٹ اویلیبل ہیں فیمیل, جو کہ اپنے معاملات کو لے کے چلتی ہیں. جو آپریشن والا سلسلہ ہے وہ عموماً سرجن کرتا ہے, اور وہ میل ہوتے ہیں زیادہ تر, بہت کم فیمیلز ہوتی ہیں. لیکن جو ڈیلیوری والی, اب سول ہاسپٹل میں بھی آپ چلے جائیں, ہر جگہ جتنے سول ہاسپٹلز ہیں پاکستان میں سب جگہ پہ باقاعدہ نرسوں کا سلسلہ ہے, اور وہاں پہ میل ڈاکٹرز کی انوالومنٹ اس طرح نہیں ہوتی ہے, وہ فیمیل ہی رکھی ہوئی ہے. مجھے نہیں پتا آپ کون سی ایسی جگہ پہ رہ رہی ہیں جہاں یہ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے, تو امید ہے آپ کو فیسلٹی مل جائے گی. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے, قرآن میں آیا ہے اللہ نے کہا ہے کہ نبی اسے کہ رات کے آخری پہر میں نماز پڑھو, یعنی تہجد کی. کیا یہ اسپیسیفک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا ہے یا سب کو؟ اگر سب کو کہا ہے تو کیوں اللہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب کو کہیں؟ نہیں, نبی الاسلام کو تو اللہ نے نہیں کہا کہ آپ باقیوں کو کہیں کہ وہ بھی تہجد پڑھیں, اور یہ فرض ہے. نبی الاسلام کے لیے تہجد کی رات کی نماز جو ہے وہ فرض کر دی گئی تھی, اور جب تک 5 نمازوں کا شیڈیول نہیں آیا تھا تمام مسلمانوں کے اوپر تہجد کی نماز فرض تھی. مکے کے اندر تہجد کی نماز ہی پڑھی جاتی تھی رات, اور تہجد وہ آخری پہر میں اٹھ کے نہیں, وہ آدھی رات کا یا 2/3 رات کا 1/3 رات کا قیام ہوتا تھا جو سورۃ المزمل میں آیا. اور پھر مدینہ شریف میں آ کے 5 نمازوں کا جب شیڈیول آ گیا تو پھر وہ نفلی نماز ہوگی. نبی الاسلام بہرحال اس چیز کو کنٹینیو اپنا کرتے تھے تہجد کی نماز کے لیے. قرآن میں ہے کہ آپ قرآن کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کریں, عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا, ایسا مقام جہاں لوگ آپ کی تعریف کریں گے, یعنی مقام شفاعت کے اوپر. تو نبی الاسلام کے اوپر تو تہجد کی نماز فرض تھی. ہم پہ 5 نمازیں, نبی الاسلام کے اوپر 6 نمازیں فرض تھی. ہمارے لیے نبی الاسلام نے اسے مشروع نہیں فرمایا, صرف ترغیب کی حد تک ہے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے, کیا ایسا ممکن ہے کہ پیرامڈز آف ایجپٹ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کروائے ہوں؟ نہیں, حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے تو کوئی چیز نہیں ملتی کہ ان کا کوئی مصر کی طرف کوئی اس طریقے سے چکر لگا ہو یا انہوں نے کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کی ہو. جو پیرامڈز ہیں وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی پہلے گئے ہیں. جی سلیمان علیہ السلام سے پہلے گئے ہیں. عموماً جو یعنی اس کی جو تاریخ ملتی ہے وہ تو کافی پرانی ملتی ہے, واللہ عالم. جی نیکسٹ. نیکسٹ کوشچن ہے علی بھائی, اگر کوئی اللہ کی قسم دے اور پھر واپس لے لے تو کیا قسم ٹوٹ جائے گی؟ اب یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ قسم دینے سے مراد کیا ہے. یعنی کسی کو کہنا تجھے میں اللہ کی قسم ڈالتا ہوں, تو یہ آپ کا جملہ ہے. شریعت میں تو یہ اس طرح کی کوئی قسم ہوتی ہی نہیں ہے کہ کسی کے اوپر کوئی پابندی لگا دی جائے کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں, اللہ کا واسطہ دیتا ہوں. یہ تو ایک صرف منت سمجھ جاتا ہے. قسم تو آپ نے خود کرنی ہوتی ہے.
ہاں جب آپ نے کوئی کسی معاملے میں قسم کھائی اور وہ مستقبل سے تعلق رکھتی تھی اور پھر آپ نے اپنا پلان چینج کر دیا تو ظاہر آپ نے قسم توڑی ہے اور اس قسم کا پھر آپ کفارہ ادا کریں گے جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں ہے. ایک غلام آزاد کریں جو آج کل تو آبسلیٹ ہو چکا ہے, اور اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا انہیں کپڑے لے کے دینے, دونوں میں سے ایک کام. اور اگر اس کی استطاعت نہ رکھے تو 3 مسلسل روزے. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے. السلام علیکم علی بھائی, اگر عمرے کے بعد کسی کو بال کاٹنا یاد نہ رہے تو وہ کیا کرے؟ اب وہ گھر آ چکے ہیں پاکستان میں. ہاں جی, اب یہاں کے وہ بال کاٹ لیں اور حدود حرم میں ایک بکرا دے دیں. یعنی حرم کے حدود کے اندر انہوں نے دم ان پہ واجب ہو چکا ہے. جب تک وہ بال کاٹیں گے نہیں وہ احرام کی پابندیوں سے آزاد نہیں ہوں گے. صرف احرام 2 چادروں کا نام نہیں ہے بلکہ پوری پابندیوں سے نکلنے کا نام ہے. وہ اب ان کو یاد نہیں رہے. بڑے حیران کن بات ہے کہ عمرہ کرنے گئے ہیں, وہاں تو مین ایکٹیویٹی ہی ہوتی ہے بال کاٹنے والی. جیسے ہی آخری چکر ہوتا ہے لوگ باہر نکلتے ہیں, وہاں آپ کو یعنی اندھا ہی کوئی ہوگا جسے نہ نظر آئے, باقی تو وہاں پہ اتنی زیادہ تعداد میں لوگ بال کاٹ رہے ہوتے ہیں اور باہر نائیوں کی دکانیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہے. تو اگر انہوں نے نہیں کیا تو اب پاکستان میں وہ بال کٹوائیں, اور اس کے بعد حدود حرم میں ایک جانور قربان کرنا ہوگا. اس کے لیے وہاں کوئی جاننے والا ہے تو اس کے تھرو وہاں پیسے بھجوا دیں, یا کوئی اور عمرے کے لیے جا رہا ہو تو اس سے کہیں کہ اس کی طرف سے وہ بھیڑ یا بکری لے کے حرم کی حدود کے اندر یعنی مکے کے اندر قربان کر کے اس کو تقسیم کر دیا جائے. دم واجب ہو چکا ہے جی, یہ ہے جی دم, وہ جو دم پڑ گیا آپ پہ. جی نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں کیا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے ان کے گھر والوں کے ساتھ جو بھی کچھ بھی لائف میں ہوتا ہے کیا وہ ان کے حالات سے باخبر ہوتے ہیں؟ نہیں, کوئی اس طرح کی چیز نہیں ملتی ہے. کچھ ضعیف روایتیں ہیں, اس کی وجہ سے ابن تیمیہ بھی دھوکہ کھا گئے اور اس طرح کی باتیں لکھی ہیں. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا. دیکھیں قرآن میں واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کہیں گے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا, جب تو نے اٹھا لیا پھر یہ تیرے بندے ہیں, مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کچھ کیا پیچھے سے, جو سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں آتا ہے. جو چلا گیا وہ آخرت میں, بہرحال یہ ضرور ہے کہ جو آخرت میں چلے جاتے ہیں وہ سورہ آل عمران میں ہے کہ وہ جب جنت میں پہنچتے ہیں تو وہ پھر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے بھائیوں کو بھی جلد از جلد ہم تک پہنچا دے کہ ہم نے تیرے وعدے پا لیے ہیں اور وہ بھی آ کے اس جنت کی نعمتوں کو انجوائے کریں. یہ وہ خواہش رکھتے ہیں جو شہداء پہنچ جاتے ہیں. باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے ان کا کیا لینا دینا, ان کے غم میں اضافہ کرنے والی بات ہے نا. دیکھیں دنیا میں انسان کے مرنے کے بعد جو اس کے رشتہ داروں کو جو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے یا بعد میں جن کیفیات سے گزرنا پڑتا ہے, اگر وہ ساری چیزیں وہاں پہنچائی جائیں تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ صرف خوشی کی خبریں بتائی جائیں اور غم کی نہ بتائی جائیں, تو پھر ان کے غم میں اضافہ ہوگا نا وہاں پہ. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں, اور اس دنیا میں پہنچنے کے بعد انہیں جو پیچھے لوگ رہ گئے صرف ان کی یہ فکر ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو کے ان تک پہنچے, بس اس سے زیادہ ان کو کوئی پچھلے والوں سے لینا دینا نہیں ہے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ بھائی کیا میں بائک چلانا سیکھ سکتی ہوں, میرا کوئی کفیل نہیں ہے. ہاں جی بالکل, میں تو کہتا ہوں کہ جو بچیاں بھی بائک چلانا سیکھ سکتی ہیں ان کے والد کی, بڑے بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ انہیں بائک چلانا سکھائیں. مستقبل میں اب جس طرح کی اکانومی کی سچویشن ہے خصوصاً پاکستان کے اندر, انڈیا میں تو آلریڈی کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا اور وہاں پہ عورتیں بائک چلاتی ہیں, تو یہ ایک بڑا اچھا ذریعہ ہے, اکنامک وے ہے کالج میں اور جانے کا, یونیورسٹیز کے اندر جانے کا. تو بائک چلانا آنا چاہیے, لیکن وہ ساری جو اس کے لوازمات ہیں ان کا خیال رکھیں. اب تو میں کچھ عرصے سے اپنے جیلم شہر میں چھوٹے سٹی میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ کافی عورتیں بائک چلا رہی ہیں. ہیلمٹ کا استعمال کریں, شروع ہی سے عادت ڈالیں, ہیلمٹ کو یوز کریں, اور سردیوں میں تو بالخصوص جو ہے وہ گلوز یوز کیے جائیں. اور باقی جو یہ بات کی جاتی ہے نا کہ عورت محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی, تو ود ان سٹی جو ٹریولنگ ہے وہ سفر کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتا.
سفر تو وہی ہے جو 20 کلومیٹر سے زیادہ کا ہوگا وہ سفر شمار ہوگا. ود ان سٹی جو لوگ ٹریولنگ کرتے ہیں وہ شہر کے اندر ہے, اور بالکل سیکھنی چاہیے جی, اچھی چیز ہے یہ. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ ہمارے یہاں مولوی صاحب کہتے ہیں کہ حسن یوسف علیہ السلام سے بڑھ کر حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں, نبی الاسلام نے اس طرح کا کمپیریزن کرنے سے منع فرمایا ہے. بخاری مسلم سے حدیث ہے, مجھے یونس پہ بھی فضیلت مت دو. اور یونس علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عتاب فرمایا تھا. اور یہ حدیث سٹارٹ یہاں سے ہوتی ہے کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. ایک یہودی اور مسلمان کا جھگڑا ہوا. یہودی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی, اور مسلمان نے کہا کہ رسول اللہ کو فضیلت دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس اسی اسنا میں اس نے تھپڑ رسید کر دیا یہودی کو. وہ شکایت لے کے حضور کے پاس آیا تو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی کو ڈانٹا, فرمایا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پہ تم فضیلت دے رہے ہو, مجھے یونس پہ بھی فضیلت مت دو. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب مجھے قبر سے نکالا جائے گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کا پایا تھامے کھڑے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ ان کو مجھ سے پہلے ہوش آ جائے گی یا وہ اس بے ہوشی کے سبب جو دنیا میں اللہ کی تجلی کی وجہ سے اس سینیریو سے وہ گزرے, اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کی بے ہوشی سے محفوظ رکھے گا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ایک جزوی فضیلت حاصل ہے نبی علیہ السلام پہ جو نبی السلام نے خود بیان کی. تو اس طرح کا کمپیریزن کروانا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور نہ نبی علیہ السلام اسے پسند فرمائیں گے. ہاں, ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام تمام انبیاء سے افضل ہیں, یہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ کے طور پر, اور آپ امام الانبیاء ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ تمام انبیاء کی امامت کی شب معراج بیت المقدس میں یروشلم کے اندر. تو لیکن جزوی فضیلت کسی کو کسی پہ حاصل ہو سکتی ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی ٹائم ختم ہو گیا ہے. اچھا, میں نے کہا ٹائم کیا ہوتا ہے. چلے جی ٹھیک ہے, فی امان اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اس کا کلپ بنا دیجئے گا, وہ جو میں نے گفتگو کی تھی شروع میں. تو چلیں اور اس میں میرا خیال ہے تھم نیل پہ اس کی بھی آپ تصویر لگائیں. وہ جو کانسٹیبل ہے نا, ان کی تصویر آئی ہوئی ہے. چلیں, حوصلہ افزائی ہو جائے گی ان کے لواحقین کے لیے بھی, اور ایک ہماری طرف سے بھی چلے ایک گڈ جیسچر کے طور پہ پیغام پہنچ جائے گا انشاءاللہ تعالی. جی ٹھیک ہے. ہاں جی, اللہ حافظ. فی امان اللہ. السلام علیکم. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.